سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، پھر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت، پھر فاروق اعظم کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، یعنی ظنی نہیں کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہے۔ قطعی اس لیے ہے کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اجماع اہل سنت سے بھی ثابت ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر اجماع قطعی ہے۔ تو جب ان شیخین کریمین کا افضل ہونا قطعی ہے تو اس کے اندر پھر کیا کلام ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے کہ صدیق اکبر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو افضلیت کا مسئلہ ہے یہ فضائل کے باب سے نہیں بلکہ یہ عقائد کے باب سے۔ کیا مطلب؟ فضائل کے اندر تو کوئی ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن عقائد کے اندر ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو۔ اس واسطے کوئی اگر ضعیف حدیث پیش کرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے خلاف تو وہ ضعیف حدیث نہیں سنی جائے گی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف حدیث بھی نہیں سنی جائے گی، اور فرماتے ہیں کہ مواقف و شرح مواقف یہ عقائد کی معتبر کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہاں تک تصریح ہے کہ صحیح خبر واحد بھی اس معاملے کے اندر نہیں سنی جائے گی جب تک کہ کوئی دلیل قطعی موجود نہ ہو، قطعی نص موجود نہ ہو۔ اور اس بارے میں جلیل القدر حنفی محدث حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، جن کی 321 کے اندر وفات ہے، بہت بڑے حنفی محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلی رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، تفضیلا لہو، آپ کی فضیلت کی وجہ سے، یعنی آپ پہلے خلیفہ اس لیے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں، چونکہ سب سے افضل ہیں اس لیے آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ وتقدیما علی جمیع الامہ، اور ساری امت پر آپ کے مقدم، آپ کی تقدیم کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد ساری امت سے افضل بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جس طرح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساری امت سے افضل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے چوتھے خلیفہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو
پھر حضرت عثمان کے بعد ساری امت سے افضل بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حاضرین محترم، ہماری عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ من علامات اہل سنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الخطنین۔ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ہم شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امت سے افضل سمجھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ہے کہ ہم حضرت عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ حضرت ابو بکر کو سب سے افضل ماننا، حضرت عمر کو آپ کے بعد ساری امت سے افضل ماننا، اور حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر افضل من سائر الامت المحمدیہ وسائر امم الانبیاء واصحابہم۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ساری امت محمدیہ سے بھی افضل ہیں اور باقی سارے انبیاء کی امتیں اور ان کے صحابہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں۔ وجہ کیا بیان فرماتی؟ لِأَنَّهُ كَانَ مُلَازِمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصِّدِّیقِیَّہ، اس لیے کہ آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ لازم رہے، اس قدر لازم رہے لزوم الظل للشاخ سے، جس طرح جسم کے ساتھ سائے کا تعلق ہوتا ہے، سایہ جس طرح جسم کو لازم ہوتا ہے اور سایہ کبھی جسم سے جدا نہیں ہوتا، اس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لازم رہے۔ فرمایا حتیٰ فی میثاق الانبیاء، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین انبیاء سے میثاق لے رہا تھا، ان سے وعدہ لے رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا، ان کی نبوت کا اقرار کرنے کا اللہ رب العالمین وعدہ لے رہا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی وہاں بھی موجود تھی۔ وَلِهَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ وَلِذَلِكَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اور بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان الاجماع انعقد بین اہل سنہ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اجماع منعقد ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے اندر وہی ترتیب ہے جو ان کی خلافت کے اندر ترتیب ہے۔ تو خلافت کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے نمبر پر ہیں، تو فضیلت کے لحاظ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے نمبر پر ہیں، اور خلافت کے لحاظ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر کے اوپر ہیں، تو فضیلت کے لحاظ سے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ خلافت کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر ہیں، تو فضیلت کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور خلافت کے لحاظ سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو فضیلت کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی کے بعد ساری امت سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ضروریات یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک
ضروریات دین ہے، ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اور ایک ہے ضروریات مذہب۔ ضروریات مذہب کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ بد دین ہے، وہ بد عقیدہ ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرنے والا بندہ وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ اور بد مذہب ہے، البتہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت چونکہ قطعی ہے، اور کسی بھی چیز کی قطعیت اس کو سب سے پہلے قرآن کریم سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کا پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ تو آج کے درس کے اندر میں صرف